السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات میں کوئی دہرائی نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ 4 ایسے گناہ ہیں جو تقریباً ہر گھر میں ہو رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جو ان 4 گناہوں سے پرہیز کرتا ہوگا۔ وہ 4 گناہ کیا ہے؟ نمبر 1، بے پردگی، یعنی کہ پردے کا خیال نہ ہونا۔ آج اگر آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں، پڑوسی کے گھر کے ماحول دیکھ لیں، گاؤں محلہ یا کہیں بھی آپ ماحول دیکھیں، ہم لوگ پردے کا خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو خیر تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک بھی ہے، لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں، نہ بھابھی دیور سے، نہ سالی بہنوئی سے، اور نہ ہی چچیری کھلیری بہن ایک دوسرے سے پردہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی آج کل تو ایسا دور ہو گیا کہ بہو بھی سسر سے پردہ نہیں کر پا رہی ہے۔ دوسرا گناہ وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا قضا کرنا۔ اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں، پڑوسی میں دیکھیں یا گاؤں محلے کہیں بھی دیکھیں تو بہت کم ایسا پایا جاتا ہے کہ جس گھر کے ہر لوگ نمازی ہوں گے، ورنہ زیادہ تر گھر ایسا ہی ہے کہ اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو 2 آدمی نہیں، 2 آدمی پڑھ رہا ہے تو 4 آدمی نہیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بات بات پر گالی دینا۔ کیا یہ بالکل سچ نہیں ہے کہ نوجوانوں میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے کہ دوست احباب میں جب بات چیت ہوتی ہے، ملاقات کرتے ہیں تو بات بات میں گالی دے دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک گناہ ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے کسی کو، ایک بار وہ اگر گالی بکتا ہے تو پھر اس کے نام پر قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک بچھو ہے، اتنا زہریلا بچھو ہے کہ اگر وہ کسی کو ڈنک مارے اور اس کی جو تڑپ ہے، اس کا جو درد ہے، اس کی جو لہر ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک بار کے ڈنک کے تکلیف کو پوری دنیا مل کر اگر برداشت نہیں کر پائے گی تو آپ اکیلا نہ جانے زندگی میں کتنے سارے گالیاں دیے ہوں گے، تو کتنے آپ کے نام پر بچھو پیدا کر دیے ہوں گے، سب آپ کو ڈنک ماریں گے۔ سوچے پھر آپ کا کیا حال ہوگا۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولنا۔ آج کل زیادہ تر پایا جا رہا ہے کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے کسی کو آپ کال کیجئے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آ رہے ہیں، کہاں نکلے ہو، کہاں پہنچے ہو، فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، ابھی وہ گھر ہی میں ہے۔ واقعی میں یہ 4 ایسے گناہ ہیں، اگر آپ اپنے اندر دیکھیں، لوگوں کے اندر دیکھیں، ماحول کو دیکھیں تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تقریباً ہر گھر کا یہی ماحول ہے۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی پہچان جو ہوتی ہے، شناخت جو ہوتی ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ یعنی کہ یہ منافق کی نشانی بتائی گئی ہے جھوٹ کو، یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ حدیث مبارکہ بہت ساری ایسے حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو آپ ہی کی طرف ہیں، ہم تو رسول کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی بات آپ تک پہنچا سکے، اور جب نبی کی بارگاہ میں آتے تو کہتے یا رسول اللہ ہم تو آپ ہی کی طرف ہیں۔ یعنی کہ یہاں بھی جھوٹ اور وہاں بھی جھوٹ۔ تو یہ منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا۔ اور نماز کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کے اعمال پوچھے جائیں گے، آپ کے جو سوال و جواب ہوگا، وہاں پر نماز کا بھی سوال و جواب ہوگا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو قضا کرتے ہیں، قضا کرنے کا جو گناہ ہے، آپ اگر اس کو ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے باوجود بھی قضا کرنے کا اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو وہ آپ کے ذمے میں باقی رہتا ہے۔ بہرحال واقعی میں ان 4 گناہوں کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے، اور اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔